یہ ایک بہت پرانی کہانی ہے۔ سوناپور سلطنت میں شاہ سلطان نام کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ کے سارے کپڑے شہزاد نامی دھوبی دھویا کرتا تھا۔ اس نے نہ صرف بادشاہ شاہ سلطان کے کپڑے دھونے ہوتے تھے بلکہ ریاست کے تمام شاہی خاندانوں کے کپڑے بھی دھویا کرتا تھا۔ شہزاد کے خاندان میں ایک اس کی اہلیہ اور 2 بچے تھے۔ یہ خاندان کافی خوشحال تھا۔ شہزاد بادشاہ کے محل میں جاتا، وہاں سے وہ میلے کپڑوں کو تھیلے میں باندھ کر گدھے پر لاد کر گاؤں سے باہر تالاب پر لے جا کر دھویا کرتا تھا۔ انہیں وہیں خوش کرنے کے بعد شام کو تھیلے میں باندھ کر شاہی محل لے جاتا تھا۔ شہزاد کے دونوں بیٹے اپنے والد کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ شہزاد جس تالاب میں کپڑے دھوتا تھا وہ جنگل کے بالکل قریب تھا، اس لیے وہاں ہر وقت شیر کے آنے کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شیر کب آ کر حملہ کر دے، اس لیے شہزاد نے اپنے چھوٹے بیٹے کے ہاتھ میں گھنٹی دی اور اسے کہا کہ وہ درخت پر چڑھ کر بیٹھ جائے، اگر کوئی شیر نظر آئے تو گھنٹی بجا دے۔ ایک دن شہزاد کا گدھا بیمار ہو گیا۔ اس دن شہزاد نے شاہی محل کے تمام کپڑے ایک تھیلے میں باندھے اور اس کو اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنے گھر پہنچایا اور اپنے بڑے بیٹے سے کہا، بیٹا نومی، ہمارا گدھا بیمار ہے، یہ تھیلا لے کر کل تالاب پر چلے جانا، صبح جلدی اٹھنا ہے، یاد رکھنا۔ لیکن نومی نے اپنے والد کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ شام تک تمام کپڑے شاہی محل پہنچانا ضروری تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے نومی سے بہت منت کی کہ وہ کپڑے تالاب تک پہنچا دیں۔ شہزاد اپنے بیٹے کو سمجھانے لگا، ٹھیک ہے بیٹا، تم تالاب پر جا کر کپڑے دھونا شروع کر دو، میں اور تمہاری والدہ تھیلے لے کر تالاب پہنچ جائیں گے۔ نومی اپنے چھوٹے بھائی شامو کے ساتھ تالاب کے قریب پہنچ گیا۔ نومی کپڑے دھونے میں مصروف تھا۔ اچانک شیر وہاں پہنچ گیا۔ شہزاد کا چھوٹا بیٹا شامو شیر پر نظر رکھنے کے لیے درخت پر بیٹھا تھا، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اس نے شیر کو آتے نہیں دیکھا اور گھنٹی بھی نہیں بجائی۔ شیر جو موقع کی تلاش میں تھا نومی کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی دوران نومی کی ماں نے تھیلا زمین پر پھینک دیا اور جلتی ہوئی لکڑی سے شیر کے چہرے پر مارا۔ جلتی ہوئی لکڑی کی چنگاری شیر کی آنکھوں میں جا لگی اور وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لاپرواہی کس قدر نقصان دہ ہے۔ شامو کی لاپرواہی کی وجہ سے آج نومی کی جان خطرے میں آ گئی تھی۔ اگر ان کی والدہ وقت پر نہ آتی تو وہ شیر نومی کو مار دیتا۔ شامو نے اپنی لاپرواہی کی سب سے معافی مانگی اور آئندہ دھیان رکھنے کا وعدہ کیا۔ نومی شادی کی عمر کا ہو گیا تھا، اس نے شادی کر لی اور وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔